استون حنانہ، وہ خوش لکڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رو پڑی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک بے جان لکڑی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ سکتی ہے تو ایک امتی کے دل میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف انسان ہی نہیں بلکہ درخت، پتھر اور جانور بھی کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے استون حنانہ کا، وہ کھجور کا خشک تنا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ یہ اسلام کے ابتدائی دن تھے۔ مدینہ منورہ کی فضائیں ایمان کی خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ مسجد نبوی ابھی سادہ انداز میں تعمیر ہوئی تھی۔ چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واعظ فرماتے تو مسجد میں موجود ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ صحابہ کرام ادب و محبت سے بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں اللہ کی باتیں سناتے رہتے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر کھڑے دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس صحابی کا بیٹا بڑھئی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو قبول فرمایا اور ممبر بنانے کی اجازت دے دی۔ چند دن بعد 3 سیڑھیوں والا ایک خوبصورت ممبر تیار ہو گیا۔ صحابہ خوش تھے کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت کم ہوگی، لیکن اس مسجد میں ایک ایسا بھی تھا جو یہ جدائی برداشت نہ کر سکا۔ وہ تھا ایک خشک کھجور کا تنا۔ جمعے کا دن تھا۔ مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہلی مرتبہ اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر نئے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ابھی خطبہ شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک مسجد میں ایک عجیب آواز گونجی۔ صحابہ حیران رہ گئے۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ وہ خشک کھجور کا تنا رو رہا تھا۔ جی ہاں، وہ تنا جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ پورا مجمع حیرت میں ڈوب گیا۔ کچھ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری شفقت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کی آہ و بکا سنی تو فوراً ممبر سے نیچے تشریف لائے، آہستہ آہستہ اس تنے کے پاس گئے اور اسے اپنے مبارک سینے سے لگا لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے، بالکل ویسے جیسے ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے، اور پھر وہ تنا سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا۔ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صحابہ کرام اس واقعے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ صرف انسان نہیں بلکہ بے جان چیزیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کو اپنے سینے سے نہ لگاتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ سوچئے،
ایک لکڑی کا خشک تنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا، تو جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ دل کیسا ہوگا؟ یہ واقعہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ کئی مستند احادیث میں موجود ہے۔ اسے امام بخاری، امام ترمذی، ابن ماجہ، امام دارمی اور امام احمد بن حنبل جیسے عظیم محدثین نے روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو بڑے عشق بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں وہ ستون انسانوں کی طرح رو پڑا۔ پھر فرماتے ہیں، اے غافل انسان، جب ایک خشک لکڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ سکتی ہے تو کیوں غفلت میں پڑا ہے؟ آج بھی مسجد نبوی کی فضاؤں میں وہ محبت محسوس کی جا سکتی ہے، وہی محبت جس نے ایک خشک لکڑی کو رلا دیا تھا۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر دعا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جائے۔ اگر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔